سے دکھائی دے رہا ہے کہ فل کورٹ بنانے کے لیے شاید وہ ماحول میسر نہیں ہے. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں ہم پولیٹیکل کیوس دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہیں عدالتی بحران بھی ہے. کیا تھمنے کا یہی طریقہ ہے الیکشنز تبھی ہوں کہ جب اکتوبر آ جائے, عدالت کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی صدر پاکستان کی تبدیلی کی بھی بات سنائی دے رہی ہے, پھر الیکشنز میں جایا جائے, یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اب اس بحران کے آگے بھی بند باندھنا ہوگا سب سے پہلے؟ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل بحران تو پھر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ نکل آئے گا یا نکل سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کر اپنا ایک جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اور طرح سے کریں. لیکن اب جو ہے آج کی جو ہیئرنگ ہے اس کے اندر مجھے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز لگی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمیں کمٹمنٹس دیں دونوں فریق, یعنی حکومت بھی اور سیاسی جماعتیں بھی, ایک کام کیا جائے, پیسفل ماحول جو ہے وہ قائم کیا جائے. دونوں سیاست میں جو ہیں وہ فریقین ایک دوسرے کے گریبانوں کو نخرے سے پکڑا ہوا ہے, یعنی ایک تقسیم کی طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن وہی تقسیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ہے, اور سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو اختلافات ہونے چاہیے لیکن اپنی ایک اس میں, اب یہ دیکھیں کیا یہ واضح نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ انتخابات کے حوالے سے یہ 3-4 کا فیصلہ ہے یا 5-3-2 کا فیصلہ ہے؟ یہ پہلے دن ان کو طے کر دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. نہیں کیا گیا, اس سے کنفیوژن کریٹ ہوئی, اور آج جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ ایک بہت بڑا جن دیوہیکل جن بن کے ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب حکومت جو ہے اگر وہ امپلیمنٹ بھی کرنا چاہے تو وہ کون سا حکم امپلیمنٹ کرے گی, آپ ہی بتا دیجئے, کیونکہ ایک کنفیوژن بہرحال برقرار ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ فریقین چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہنا کہ پہلے کمٹمنٹ دیں کہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز جو ہیں الیکشن کے حوالے سے اس کو گارڈ کیا جائے گا. تو اب عدالتیں جب فریقین سے کمٹمنٹ مانگنے کے لیے جب آگے بڑھیں گی تو پھر یہ جن کا جورسڈکشن ہوگی, کمٹمنٹ دینا ہوگی. عبدالقیوم صدیقی صاحب, آئی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ ہیئر سر. بہت تو ابھی کیا سمجھا جائے, آرڈر آف دا کورٹ کیا ہے؟ 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا فیصلہ ہے, یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ جی ہاں, اس بات کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی کہ پھر یہ کتنے جج صاحبان کا فیصلہ ہے. اسی لیے میں ریحان صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ ان 2 جج صاحبان کی رائے کا انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ جو اگر ہم دیکھیں جس دن یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے 27 فروری کو, اس سے پہلے کیونکہ کنفیوژن ہے اس کے اندر کہ پہلے دن 9 جج صاحبان نے سماعت کی تھی, دوسرے دن بھی 9 جج صاحبان نے سماعت کی تھی, یعنی 23 فروری کو 9 جج صاحبان نے یہ سنا تھا, اور پھر 24 فروری کو بھی 9 جج صاحبان نے یہ سنا تھا. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ 24 فروری کا جو آرڈر آف دا کورٹ تھا وہ کیا تھا, وہ بھی مسنگ ہے. پھر اس کے بعد جب 27 کی ہیئرنگ ہوئی تو اس سے پہلے کہا گیا کہ اینٹی کورٹ جو ہے جو چائے جہاں پہ جج صاحبان پیتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بحث تبحیث ہوئی, اور اس دن آپ کو یاد ہوگا 2 گھنٹے کی تاخیر سے سماعت شروع ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ریکانسٹیٹیوٹ ہوا بینچ, اور پھر 5 جج صاحبان جو ہے وہ سامنے آئے, اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی الیکشن انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کرنی اور پھر یہ سارا کچھ کرنا ہے. صدیقی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا بحران تو تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا بلکہ مزید گہرا ہو گیا ہے اس ساری سچویشن میں. جی ہاں, میں تو اب بالکل ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ اس پہ تو بحران ہی بحران ہے, اور جو جیسا زیادہ جہاں پہ ایک طرف سیاسی طور پر ایک کنفیوژن ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ کنفیوژن جو ہے وہ پھر اس کے اندر مزید اضافہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس جو ہیں وہ کر دیتے ہیں, وہ خاص 63A کا معاملہ ہو یا پھر یہ انتخابات کا معاملہ ہو. تو اس میں جو ہے وہ جو اس وقت تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ٹرائل کے اوپر ہے, اور اللہ معاف کرے. اور آپ کو یاد ہے کہ جیسے سجاد علی شاہ کا دور بھی ہمیں یاد ہے, جب اسی سپریم کورٹ کے اندر 2 کاز لسٹیں لگی تھی, ایک بینچ فیصلہ دیتا تھا, دوسرا اس کو ریجیکٹ کر دیتا تھا یا اس کے خلاف فیصلہ دیتا تھا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.